السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہماری کلاس آیت نمبر 16 سے رہے گی انشاءاللہ تعالی، سورہ جاسیات سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے سمجھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے عطا کیا بنی اسرائیل کو کتاب، والحکم، اور حکومت عطا کی، والنبوۃ، اور نبوت عطا کی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا طیب، پاک، وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور انہیں فضیلت عطا کی عالمین پر، لوگوں پر۔ جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں بھی بتایا گیا کہ انہیں عالمین پر فضیلت عطا کی گئی تھی۔ بنی اسرائیل کا واقعہ آپ دیکھیں گے کہ ہر پارے کے اندر اور بار بار کثرت سے آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ واقعے سے بنی اسرائیل ہمارے لیے ایک آئیڈیل قوم ہے، اس سے ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے کہ انہوں نے جو عمل کیا ہے اس عمل کو ہمیں سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو بچا کر کے چلنا ہے کہ جو ان کا انجام ہوا ان کی سرکشی کی وجہ سے وہ ہمارا انجام نہ ہو جائے، اسی طرح عمل کرنے کی وجہ سے۔ جب بھی ہم بنی اسرائیل کی کسی آیت کو پڑھیں، اس واقعات کو پڑھیں، تو دو حدیثیں ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ پہلی وہ جو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی اس پچھلی امت کے ایک ایک بالست اور ایک ایک غز میں اتباع کرو گے۔ پچھلی جو امت گزر چکی ہے، تم یعنی امت محمدیہ اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں کہ تم ان کی اتباع اس طرح کرنے والے ہو کہ ایک ایک بالست اور ایک ایک گز میں ان کی اتباع کرو گے، یعنی ان کے فٹ پرنٹ میں چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی کھو میں کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس کی اتباع کرو گے، یعنی کوئی اگر وہ بل میں کسی بل میں جائیں گے تو تم بھی اسی بل میں چلے جاؤ گے، اس قدر ان کی اتباع کرو۔ تو صحابہ کہتے ہیں، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا یہودی اور نصرانی مراد ہے؟ پچھلی قوم سے کیا پچھلی امت سے یہودی اور نصرانی مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا پھر اور کون؟ یعنی یہی یہودی اور نصرانی جو بنی اسرائیل کی قوم ہے، یہی مراد ہے۔ تو ان کی اتباع امت محمدیہ بھی کرے گی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7320۔ لیکن ایک اور حدیث جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر 72 فرقے ہوئے اور وہ 72 کی 72 جہنم میں جائیں گے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے، آپ نے یہ حدیث بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، 72 کی 72 جہنم میں جائیں گے، اور اس امت میں بھی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ حدیث طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے اور 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے، اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، یعنی جو پہلا فرقہ ہے، جو پہلی جماعت ہے، جس پہ جیسے نبی مکرم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، جس میں میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ، اور اس کے بعد پھر جو 72 فرقے ہونے والے ہیں وہ 72 کے 72 ہی جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو اب ہمیں یہ عبرت اور نصیحت دینا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو حرکتیں تھیں اور جس کی بنیاد پر ان کے اندر فرقے ہوئے، فرقے واریت نے جنم لیا اور وہ سارے کے سارے گمراہی میں چلے گئے اور جہنم رسید ہو گئے، تو وہ جو ان کی حرکت تھی، وہ جو ان کا طریقہ تھا،
وہ جو ان کا عمل تھا وہ عمل ہماری زندگی میں نہ آئے، اور ہماری زندگی کے اندر وہ عمل رہے جو صحابہ اکرام کا عمل تھا، تابعین اور تبع تابعین کا عمل تھا۔ وہ جو جماعت تھی خیر قرن کرنی ثم یلونہم ثم یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے کہ کون سے کام انہوں نے کیے، اس کی وجہ کیا تھی، اور اس کام کے کرنے کی وجہ سے ان کا کیا انجام ہوا، اس سے ہم عبرت لیں اور اپنے عمل کو صحیح رکھیں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے انہیں کیا کیا عطا کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور والحکمہ اور حکومت دی، والنبوۃ اور نبوت عطا کی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزق دیا طیب پاک رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ علی العالمین اور انہیں فضیلت دی سارے عالموں پر۔ اچھا دوسری آیت دیکھتے ہیں، ہم نے انہیں دین کے بابت واضح نشانیاں دی، یعنی ایسے برہان، ایسی دلیلیں جس سے دین بالکل صاف ہو گیا، احکام و مسائل کلیئر سمجھ میں آنے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے باوجود، پھر ان کے پاس علم آ گیا، تورات آ گئی اور بھی دوسری کتابیں جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، علم آ جانے کے بعد محض آپس کی بغاوت و عداوت سے اختلاف کیا، بغیوں بینہم، آپس کی بغاوت اور عداوت سے اختلاف کیا۔ بے شک آپ کا رب روز قیامت ان کے درمیان ان کی باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ رب العزت انہیں چھوڑے گا نہیں، قیامت کے دن ان کے بیچ میں فیصلہ کرے گا۔ تو بنی اسرائیل کو جو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی اور صاف دین عطا کیا، واضح دین عطا کیا، علم آ جانے کے باوجود، اور علم بھی دیا، اور علم آ جانے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا۔ اور یہ اختلاف کس چیز کا اختلاف تھا؟ یہ دین کے اندر اختلاف، اور دین میں جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر فرقے جنم لیتی ہے، پھر انسان ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، دین کے اندر اختلاف کرتا ہے، اور علم آ جانے کے بعد اختلاف، یہ بدترین قسم ہے، یہ بدترین عمل اس قوم کا بتایا گیا کہ ان کے پاس علم تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، اور اختلاف کی وجہ کیا؟ بغیم بینہم، یعنی محض آپس کی بغاوت و عداوت سے اختلاف کیا، یعنی آپس کی ضد، عداوت، بغض، دوسروں پر بڑا بننے کی خواہش، اپنی منوانے کی خواہش۔ بغی اصل میں ہوتا ہے اپنے حق سے بڑھ جانے کی چاہ، بغی اپنے حق سے بڑھ کر چاہنا، جو اپنا حق ہے اس سے بڑھ کر کے چاہنا، اور بغی تکبر کی ایک بدترین قسم ہے، یا بغی بھی تکبر کی ایک دوسری قسم ہے۔ بغی کے پیچھے بھی تکبر ہی ہوا کرتا ہے، اور علم کے بنا پر جو تکبر انسان کو لاحق ہوتا ہے وہ بدترین تکبر ہوتا ہے، کہ علم ہے، صحیح بات پتہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ تکبر کر رہا ہے، اس کے بعد بھی وہ بغاوت کر رہا ہے۔ اس کی مثال ابلیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، علم بھی تھا اور عبادتیں بھی تھی، لیکن اس کے بعد بھی اس نے تکبر کیا۔ آج امت مسلمہ کو بھی اس کی تصویر ہے، آج اس جو واقعہ ہے نا، اس واقعے کی تصویر آپ امت محمدیہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کیسے؟ اب اس آیت کو امت محمدیہ پر رکھ کے ہم دیکھتے ہیں۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، آج ہمیں کتاب دی، اور جو پچھلی کتابیں تھیں تورات، زبور، انجیل، اللہ رب العزت نے اس کو سمو دیا ہے قرآن مقدس کے اندر، یعنی جتنی ان کے اندر جو چیزیں تھیں وہ سب اس کے اندر آ گئی، اور اللہ رب العزت نے اسے حکومت دیا تھا۔ آپ ہمارا ماضی کو اٹھا کر کے دیکھیں، ہم تاریخ کے پنوں کو پلٹا کر کے دیکھیں کہ اسلام کو کس قدر حکومت تھی پوری دنیا کے اندر، عمر فاروق کے دور میں رضی اللہ عنہ، اور آج بھی 53 پہلے تھے، اور ابھی شاید 55 یا 57 کنٹریاں ہیں جو اسلام کی ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں، لیکن بدقسمتی کہ ہمارا کوئی خلیفہ نہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ میٹر ہے۔ تو اب حکومت دی اور نبوت عطا کیا، انہیں نبوت دی گئی تھی، بے شمار نبی ان کے اندر آئے، بنی اسرائیل کے اندر بہت سے نبی آئے بنی اسرائیل کے اندر، اور ہمیں جو نبی دیا گیا وہ امام الانبیاء رحمت للعالمین۔ تو نبوت میں بھی ہم ان سے درجے میں آگے بڑھے، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں بنو سلوہ عطا کیا تھا، اور بھی نعمتیں عطا کی تھی، اور ہمیں بھی کوئی کم نعمتیں نہیں دی، اور ہم نے انہیں جانشین بنایا، یعنی پہلے یہ جانشین تھے دنیا کے اندر، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 57 کے اندر بتایا گیا، اور اب ہم اس پوری دنیا کے اندر جانشین ہیں، یعنی پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین قوم ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تو اب ہم بہترین امت ہیں۔ اب یہاں اور آگے آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 17، اور ہم نے انہیں دین کے بابت واضح
واضح نشانیاں دی، یعنی حجت تمام ہو گئی۔ اور آج ہمیں بھی جو دین دیا گیا ہے، ایسا دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے جس کی راتیں بھی دن سے زیادہ روشن ہیں۔ ہمیں اندھیرے میں چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اندھیرے میں نہیں چھوڑا کہ ہم حق بات کو ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہو جائیں۔ ایسا دین ہے کہ جس دن ہم بیٹھ جائیں کہ صحیح دین کیا ہے مجھے آج سمجھنا ہے، تو پوری دنیا کا مسلمان بتاتا ہے کہ صحیح دین اگر تمہیں سمجھنا ہے تو تم قرآن کو پڑھ لو، اور اس قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو صحیح احادیث کی روشنی میں اگر تمہیں سمجھنا ہے تو بخاری اور مسلم پڑھ لو۔ اور پوری دنیا کا مسلمان کا اس میں اجماع کہ آپس میں اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو قرآن سے اور 6 کتابوں سے اور 6 کتابوں کی صحیح حدیث سے اس کو ثابت کر دے گا، اس کو مان لیا جائے گا۔ تو بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی اور قرآن مقدس، ہر مسئلہ اور ہر عقیدے کی بات ان کتابوں سے بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ تو یہ دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسا صاف دین، ایسا واضح دین ہمیں مل گیا۔ پھر انہوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے باوجود، اب یہ علم آ چکا ہمارے پاس، صحیح اور غلط ہمارے سامنے آ چکا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ یہ علم آ جانے کے بعد محض آپس میں بغاوت اور عداوت سے اختلاف کیا۔ اب آپس کی بغاوت اور عداوت سے اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد۔ آپ سوچیں کہ ایک شخص جس کے پاس علم نہیں ہے اور وہ گمراہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں علم ہے اور علم والوں کی کمی آپ کو نہیں ملے گی۔ پورے ہندوستان کے اندر اگر آپ غور کریں علم والوں کی کمی نہیں ملے گی، علم ہے بھائی۔ اسی لیے وہ سورہ جن کے اندر جناتوں نے بھی اس بات کا بہت تعجب کیا تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ کوئی اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو علم ہے، ہم بھی حیران ہوتے ہیں، اکثر لوگ اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ اتنے سال سے پڑھ رہے ہیں، اتنا علم ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علم آ جانے کے بعد محض اپنی آپس کے اختلاف کی بنا پر، بغاوت کے بنا پر انہوں نے، اور اس کے پیچھے اگر آپ سرکل کریں تو ایک ہی بات آئے گی کہ وجہ کیا تھی؟ تو بغیوں بینہم، یہ تھا کہ اپنے حق سے بڑھ کر کے چاہنا، یہ تکبر کہ میرے ہاں ایسا ہے تو بس یہ ہوگا، میں نے جو سمجھا ہوں، میں نے جو کیا وہ بہتر ہے۔ تو یہ جو اختلاف ہے حق آ جانے کے بعد، صحیح چیز ہونے کے بعد کہ یہ توحید ہے، یہ رسالت ہے، توحید ہے، اس کے باوجود شرک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے یا آپ کی سنتیں ہیں، اس کے باوجود بدعت۔ سنت کا جیسے توحید کا اپوزٹ شرک ہے، اسی طریقے سے سنت کا الٹا جو ہے وہ بدعت ہے کہ نبی کا جو طریقہ تھا اس کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے طریقے کو دین کے اندر دین سمجھ کر کے ثواب کی نیت سے داخل کرنا، تو اسے لے کر کے آ گئے۔ تو بے شک آپ کا رب، تو یہ جو اختلاف انہوں نے کیا ہے سب کو جان لینے سمجھ لینے کے بعد، یا جانے اور سمجھے نہیں بھی ہیں تو انہیں پتا ہے کہ صحیح کیا ہے۔ آج آپ سے کوئی غیر مسلم پوچھے کہ مجھے دین سمجھنا ہے، فرقے واریت کو نہیں سمجھنا، کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، کون وہابی ہے، کون فلاں ہے، کون فلاں، یہ نہیں سمجھنا مجھے تو دین سمجھنا ہے۔ آپ مجھے بتائیے اسلام سمجھنے کے لیے کون سی کتاب لوں؟ تو آپ کیا بتائیں گے کہ آپ اسلام سمجھنے کے لیے قرآن پڑھیے، اور مجھے اگر اسلام سمجھنا ہے تو پھر میں کون سی کتاب پڑھوں؟ پھر فرقے واریت کی کتاب کے بارے میں ہم اس کو رہنمائی کرتے ہیں مسلمان کو۔ تو ہمیں بھی اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، اور قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو صحیح حدیث، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ایکسپلینیشن کے لیے پہنچائے گئے، اور آپ نے جو قرآن کا ایکسپلینیشن کیا، آپ نے جو قرآن کی تفسیر کی، اس کو سمجھایا ہے، وہ بھی وحی الہی کی روشنی میں سمجھایا ہے۔ نبی اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے۔ تو یہ واضح ہو جانے کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا، تو کیا اس اختلاف جو کر دیے اور کئی ٹکڑوں میں بٹ گئے، کیا ہونے والا ہے اس کا؟ تو اللہ فرماتا ہے بے شک آپ کا رب روز قیامت ان کے درمیان ان کی باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، جو کہ اختلاف کی کوئی شکل نہیں ہے۔ جیسے سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اللہ کی اطاعت کرو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لوٹ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ لیکن یہ واضح دلیلیں ہو جانے کے بعد، دین صاف آ جانے کے باوجود بھی اگر کسی نے اختلاف کیا تو اللہ رب العزت اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو اس سے ہمیں کیا نصیحت ملی کہ بنی اسرائیل نے جو آپس کی بغاوت اور عداوت کی اختلاف کی وجہ سے، انہوں نے جو بغاوت کی وجہ سے اختلاف کیا، وہ اختلاف ہمیں نہیں کرنا ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کے فرمان پہ اور اللہ رب العزت کے کلام پہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہو بہو ویسے ہی چلنا ہے جیسے صحابہ کرام نے چلا، اور یہ ساری چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ اللہ کا احسان، قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس دین کو محفوظ رکھا ہے۔
اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک نہیں یوں سمجھیے کہ 30 یا 32 جگہ میں اللہ رب نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ قرآن کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے۔ تو قیامت تک اللہ کا کلام اور نبی کا فرمان محفوظ رہے گا۔ اور آپ دیکھ لیں 150 ہجری تقریباً 150 ہجری میں امام بخاری کی پیدائش ہوئی، اس وقت یہ لکھی جا چکی کتاب ہے، اور پورے دنیا کا مسلمان قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری کو مانتا ہے، پھر اس کے بعد مسلم کو مانتا ہے۔ اور ان 6 کتابوں کو ہی ہر مکتب فکر میں جو ہے علماء یا عالم بننے کے لیے انہی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو ہمیں قرآن و حدیث پر ویسا عمل کرنا ہے جیسے صحابہ اکرام نے کیا۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم ویسا ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا، ویسا عمل کرو جیسا انہوں نے کیا، یعنی صحابہ اکرام نے کیا۔ عمل کے تعلق سے بھی اسی طریقے سے فرمایا۔ آیت نمبر 18، پھر ہم نے اے نبی، اب یہاں پہ خطاب امت محمدیہ سے، آیت نمبر 18، پھر ہم نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین کے واضح راستے پر لگا دیا، یعنی یہ جو دین ہے اس کے واضح راستے پر، اس کے صاف سیدھے راستے پر ہم نے آپ کو لگا دیا، صراط مستقیم، لہٰذا آپ اس کی پیروی کیجئے۔ یہ جو دین دیا گیا ہے اس دین کی آپ پیروی کیجئے، اور یہ خطاب ساری امت سے ہے اور قیامت تک آنے والی امت لوگوں سے ہے کہ اس صراط مستقیم پر، یعنی اللہ کے کلام پہ، نبی مکرم کے فرمان پر، اسی صراط مستقیم پر ہم عمل کرتے رہیں، اور ان لوگوں کی خواہش کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ مکی صورت ہے، تو مکہ کے اندر مشرکین طرح طرح کے آفر دیا کرتے تھے کہ ہم آپ کو بادشاہت دے دیں گے، جس خاتون سے چاہیں گے آپ کا نکاح کرا دیں گے، اگر دولت چاہتے ہیں تو دولت مند بنا دیں گے، حکومت چاہتے ہیں حکومت، جو چاہتے ہیں وہ دے دیں گے، بس آپ اس راستے کو چھوڑ دیں، آپ کا یہ جو پیغام ہے اس پیغام کو چھوڑ دیں۔ اور مکہ کے اندر کیا پیغام تھا اور کیا دعوت تھی؟ وہی عقیدے کی، توحید، آخرت اور رسالت کی، بس آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ تو یہ آفر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کے جگہ میں یہ فرما دیا کہ پھر ہم نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دین کی واضح راستے پر لگا دیا ہے، یعنی یہ وحی نازل ہو رہی ہے اور یہی دین ہے، لہٰذا آپ اس کی پیروی کیجئے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ تو یہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، علم کی بنیاد پر یہ لوگ نہیں کر رہے، اور آپ کے پاس تو علم اور شریعت آ چکی۔ آیت نمبر 19، بلا شبہ وہ اللہ کے عذاب سے آپ کے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، یعنی اس دین کو اگر ہم نے چھوڑ دیا، اللہ رب العزت کے کلام اور نبی کے فرمان کو اگر ہم نے چھوڑ دیا، کن کے کہنے کی وجہ سے؟ ان غیر علم والوں کے کہنے کی وجہ سے، جن کے پاس علم نہیں ہے، تو یہ اللہ کے عذاب سے ہم کو بچا نہیں سکتے۔ آیت نمبر 19 پھر سے دیکھیں، بلا شبہ وہ اللہ کے عذاب سے آپ کو کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، یعنی اگر ہم نے اس دین کو چھوڑا تو عذاب ملنا لازمی ہو جائے گا۔ اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آپ دیکھنا مشرک سے جب بات کرتا ہے تو کیسی بات کرتا ہو، کیسا ایک ہم پیالہ اور ہم نوالا ہو جاتا ہے۔ وہ بتائے گا کہ میں اس سال فلاں جگہ گیا تھا، تو یہی بتائے گا میں اس فلاں جگہ گیا۔ وہ ان کی کرامت بتائے گا، یہ اپنے معبود کی کرامت بتائیں گے، باطل معبود کی۔ وہ جس کی عبادت کرتا اس کے بارے میں بتائے گا، یہ اس کے بارے میں بتائے گا۔ اور اسی طریقے سے بدعتی ایک دوسرے کے بالکل ایک ساتھ ہوتے ہیں، شرابی کے ساتھ ہے، جواڑی کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایک گروپ ہے اور ایک دوسرا گروپ، اور بے شک ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ متقیوں کا دوست ہے۔ واللہ ولی المتقین، سبحان اللہ۔ متقی کے دوست ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہاں کتنی بڑی بات کہی گئی، ساری کائنات کا خالق اور مالک وہ متقیوں کا دوست ہے، اور یہ ظالم کے دوست ہے۔ یہ ایک دوسرے کے طرح کے دوست ہیں۔ کیا چاہیے آپ کو اور مجھ کو؟ ظلم کرے اور ظالموں کے ساتھ دوستی ہو، انہی کی ہماری سنگت ہو، یا پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک کے ساتھ ہماری دوستی ہو؟ جیسے سورہ بقرہ میں بھی اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، شاید آیت نمبر 257 یا ایسا کچھ ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ہماری دوستی ہو جائے تو ہمیں ایمان والا اور تقوی والا ہونا پڑے گا، اور اللہ متقیوں کا دوست ہے۔ یہ قرآن، اس میں لوگوں کے لیے بصیرت، ھذا بصائر للناس، اس میں بصیرت ہے، یعنی دل کی آنکھوں کو کھول دینے والی چیز، ایسی بصیرت، اور للناس لوگوں کے لیے ہے، وہدی اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، لقوم یوقنون وہ اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یعنی ہدایت عمل کی توفیق ہے ان کے لیے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے خاص رحمت ہے، کن کے لیے؟ جو یقین رکھنے والے ہیں، جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ آیت کو پھر سے دیکھیں،
یہ قرآن اس میں لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل ہیں، یعنی جو عقل کے پردوں کو ہٹا دیتی ہے، یعنی عقل کو کھول دیتی ہے، دل کی آنکھوں کو کھول دیتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے عظیم کلام کے ساتھ ہمیں بھی وابستہ کر دے تاکہ ہماری بھی دل کی آنکھیں کھل جائے، ہمیں بھی ہدایت اور رحمت عطا ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں یقین عطا فرما دے اس کلام پر، اور اس کلام کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ آیت نمبر 21، کیا جن لوگوں نے برائی کا ارتکاب کیا، یعنی جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے، برائی کے کام کیے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہے؟ کیا ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہے کیا؟ مومنوں کے جیسے مومن، جیسے انبیاء، صدیقین، شہداء، ان کی جو زندگی تھی اور ان کی زندگی کیا برابر ہے؟ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا فیصلہ کر رکھا ہے ان نے؟ اور اس میں ہم اپنا بھی محاسبہ کریں کہ ہم نے خود ساختہ طور پہ اپنے لیے کیا فیصلہ کیے ہیں کہ مرنے کے بعد سیدھے انبیاء اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہمارا شمار ہو جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ بھی کریں کہ ہماری زندگی گزر کیسی رہی ہے، کیا ہمارا جینا، اٹھنا، بیٹھنا، عمل ایسا ہے جیسا انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا تھا، یا پھر ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، رہنا، سونا ویسا ہے جیسے مشرکین کا ہے، جیسا بدعتیوں کا ہے، جیسا حرام کام کرنے والوں کا ہے، جیسے اللہ رب العزت کی بغاوت کرنے والوں کا ہے؟ کیا ویسا عمل ہے؟ تو عمل جیسا ہے ویسی ہم امید رکھیں، اور اگر ہمیں بچنا ہے آخرت سے تو ہم اپنے عمل کو ٹھیک کر لیں، یہ اس سے نصیحت ملتی ہے۔ پھر سے دیکھیں، کیا جن لوگوں نے برائی کا ارتکاب کیا، برے کام کر رہے ہیں، توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اپنے عمل پر راضی ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کے مانند کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ مطلب ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، غیر عمل کرنے والوں کو یا بدعت اور شرک کرنے والوں کو ہم ان کے ساتھ کر دیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں بھی یہ الگ نظر آتے ہیں، اور قبر میں بھی الگ رہیں گا ان کا معاملہ، اور حشر میں بھی یہ الگ نظر آئیں گے۔ ان کے چہرے پہ سیاہی پتی ہوگی، ان کی آنکھیں کہیں دوسری جگہ دوسرے لوگوں کی اندھی ہوگی، کوئی آدھا جسم لے کر کے اٹھے گا، فالس زدہ ہو کر کے اٹھے گا، کوئی الگ الگ انداز میں اپنے بوجھ کو اپنے پیٹھ پر لادے ہوئے آئے گا، تو یہ حشر میں بھی الگ دکھیں گے۔ اور پھر یہ ان کے لیے الگ سے جہنم بنائی گئی ہے، اور جنت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو یہ ایسی سوچ یہ ان کی بری ہے۔ آیت نمبر 22، اور اللہ نے آسمان اور زمین حق اور عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلے میں ٹھیک ٹھیک جزا دی جائے جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کائنات کی پیدائش کی وجہ یہاں بتائی گئی، اور اللہ نے آسمان اور زمین، یعنی ہماری زندگی آسمان اور زمین کے بغیر تو نہیں ہے، تو ہمیں پیدا کیوں کیا اللہ رب العزت نے؟ آسمان اور زمین حق کے ساتھ، یعنی با مقصد پیدا کیا، اور وہ عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے، عدل کے ساتھ کہ عدل کیا جائے گا تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلے میں ٹھیک ٹھیک جزا دی جائے۔ مطلب جو وہ عمل کر رہا ہے اس کا اسے ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے، اس لیے پیدا کیا گیا زمین و آسمان کو۔ یعنی پھر سے اس کو دوسرے طریقے سے سمجھتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزماؤں تم میں کون ہے احسن عمل کرنے والا۔ تو زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے ہمارے تابع کر دیا، ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا، اور ہمیں آزادی دے دی ہے عمل کی۔ اب عمل کی آزادی دینے کے بعد اللہ رب العزت اب ہمارا انصاف کرے گا، فیصلہ کرے گا۔ تو یہ فیصلے کے لیے، انصاف کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو قائم کیا، اور جس نے جو عمل کیا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے۔ اب آیت کو پھر سے دیکھیں گے، اور اللہ نے آسمان اور زمین حق اور عدل کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر شخص کو اس کے بدلے میں ٹھیک ٹھیک جزا دی جائے۔ مطلب جو وہ کرتا تھا اس کو ٹھیک ٹھیک اس کا بدلہ دیا جائے، جو اس نے کمایا، جو دنیا میں رہ کر کے اس نے صحیح اور غلط عمل کیا اس کا بدلہ اس کو ملے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مطلب جو اس نے کیا ہے وہی اس کو ملے گا، اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا. کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا جبکہ اس کے حق کا علم تھا، جبکہ اس کے پاس حق کا علم تھا. تو جو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لے، کیا مطلب ہے اس کا؟ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 43 میں بھی یہ آیت گزر چکی ہے کہ اس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے. اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول، اس آیت کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے سمجھایا ہے. تفسیر ابن کثیر دارالسلام جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 392 اور سورہ فرقان کی اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں آدمی ایک طویل زمانے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا. مطلب اس کا دل چاہتا تو ایک طویل عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا، اور جب اس سے زیادہ خوبصورت پتھر کو دیکھتا تو اس کی عبادت شروع کر دیتا اور پہلے کو چھوڑ دیتا. یعنی جب تک اس کا دل نے چاہا اسے معبود بنا کر کے رکھا سفید پتھر کو، پھر اس سے خوبصورت کوئی پتھر مل گیا تو اس کو چھوڑ کر کے اس کو معبود بنا لیا. اس کے دل نے جب تک چاہا یہ معبود، پھر اس کے دل نے چاہا وہ معبود، تو اس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے. یعنی نفس جس کو کہتا ہے وہ اس کا معبود ہو جاتا ہے. یعنی عبادت اللہ کی ہونا چاہیے، لیکن اس کی مرضی کے مطابق یہ جس کی چاہتا ہے عبادت کرتا ہے. یہ ابن عباس نے جو فرمایا تھا. اور تفسیر ابن ابو حاتم سے تفسیر ابن کثیر نے اس بات کو لیا ہے. تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 2699. یعنی اس کی نفس نے جسے معبود کہا، مکی صورت ہے، اسے اس نے معبود بنا لیا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کسی نے دھاگے کو بنا لیا کہ یہ ہماری ضرورت کو پوری کرتا ہے، مصیبت کو دور کرتا ہے. کسی نے پتھروں کو بنا لیا ہے، یہ پخراج ہے، یہ حقیق ہے، یہ نیلم ہے، یہ پنہ ہے. کسی نے پیڑوں کو بنا لیا ہے، کسی نے جانوروں کو بنا لیا ہے، کسی نے انسانوں کو بنا لیا ہے، کسی نے فرشتوں کو بنا لیا کہ جبرائیل ہماری مدد کرتے ہیں، اسرافیل اور میکائیل ہماری مدد کرتے ہیں. کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا لیا گرجا گھر میں، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں. کسی نے ولی صفت بزرگوں کو بنا لیا. تو یہ جس کو چاہتے ہیں اس کو الہ. اور کسی نے حلال اور حرام کا حق اپنے درویشوں کو دے دیا، علماءوں کو دے دیا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اتخذوا احبارهم ورهبانهم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی کہ کیا تم نے اس کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں جان لیتے ہو؟ یہی الہ بنانا ہے. تو تمہارے نفس نے چاہا اس کو تم نے یہ اختیار دے دیا کہ یہ جو حلال کہیں گے وہ حلال ہے، وہ حرام کہیں گے وہ حرام ہے، جبکہ یہ اختیار کسی کا نہیں سوائے خالق کائنات کا. اللہ کہتا ہے میں جسے حلال کروں تم اسے حرام کرنے والے کون ہوتے ہو؟ جس کو چاہا اس کو قانون کا اختیار دے دیا. تو یہ مطلب ہے اس آیت کا. کیا پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا جبکہ اسے علم تھا، جبکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے. لیکن اس نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے اور مخلوق میں وہ صفت کو ڈھونڈ لیا اور اپنے دل سے جو چاہا وہ کیا، جو مطلب جس کو چاہا اس کو معبود بنایا اور اس کے کانوں اور اس کے دل پر مہر لگا دی. تو ایسے شخص کے اللہ رب العزت، جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ کے ہیں ثم قست قلوبکم، کہ اللہ رب العزت نے ان کے کانوں میں، ان کے آنکھوں میں پردے لگا دیے ہیں اور اللہ نے ان کے کانوں اور ان کے دل پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں میں پردہ لگا دیا. پھر کون ہے جو اللہ کے بعد انہیں ہدایت دے؟ تو یہ ہدایت کے راستے ان کے لیے بند ہو گئے کیونکہ انہوں نے جس کو چاہا اللہ رب العزت کا درجہ دیا. کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان اہم آیتوں سے نصیحت پکڑنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 24. اور انہوں نے کہا بس یہ ہماری زندگی. یہ کون ہے؟ یہ کفر کرنے والے لوگ ہیں جن کے یہ کلمات یہاں پہ اللہ رب العزت نے اسے نقل فرمایا. اور انہوں نے کہا بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے. یہ جو ہماری زندگی ہے بس یہ دنیا کی زندگی ہے. ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں اور ہم بس زمانہ ہی ہمیں ہلاک کرتا ہے. مطلب ان نے دنیا کی زندگی کے تعلق سے جو ان کا عقیدہ ہے، جو تصور ہے، جو سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں بس جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، زمانہ ہمیں مار ڈالتا ہے. تو یہ سوچ ان کی اتنی خطرناک ہے کہ اسی لیے وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہر کام کرتے ہیں. کیونکہ آخرت کا ڈر ان کو ہے نہیں،
تو آخرت کا ڈر نہیں ہے. اب دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انہیں حرام کرنا پڑے، حلال کرنا پڑے، کسی کا دل دکھانا پڑے، کسی کے ہاں چوری کرنا پڑے، کسی کا قتل کرنا پڑے، جو کچھ بھی جرم وہ کر سکتے ہیں وہ سب کر کے اور دنیا کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے دنیا ہی سب کچھ ہے. دنیا میں ہی ہم جیتے ہیں، یہی ہم مرتے ہیں، اور زمانہ ہمیں مار ڈالتا ہے. یعنی اس کے بعد ان کے پاس کوئی تصور نہیں. اس کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے، اور انہیں اس کا کوئی علم نہیں. اور جو یہ عقیدہ ہے ان کا، جو اس کی سوچ ہے، جو فکر ہے، اس کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. کوئی آسمانی ان کے پاس وحی نہیں آئی ہے. جس نے دنیا کو بنایا اس نے بتایا نہیں ہے ان کو کہ تمہاری بس یہی زندگی ہے، تمہیں بس یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے، کوئی مقصد نہیں. وہ تو بس گمان کرتے ہیں. یہ ان کا اپنا گمان ہے، یہ ان کی اپنی سوچ ہے، یہ ان کا اپنی لاجک ہے. آیت نمبر 25. اور جب اب ان کا رد کیا جا رہا ہے ان کے عقیدے کا، اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں، تو ان کی دلیل بس یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں. اب جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پیش کی جاتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں، جو عقل کو کھول دیتی ہے کہ واقعی جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے میں قادر ہے. جب اللہ رب العزت بتاتا ہے کہ جس طریقے سے مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں ایسے تم کو زندہ کریں گے، اور کئی انداز کے ساتھ، کئی زاویے سے، کئی طریقوں سے اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین انسان کو دلایا. اور جب ان آیتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمارا یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی جس رب نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ پوری طرح قادر ہے. تو جب ایسی آیتیں ان کے سامنے جاتی ہیں تو اس کے جواب میں یہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جن کو نہیں ماننا ہے تو وہ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اگر تم سچے تو ہو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ. اگر تم سچے ہو کہ واقعی مرنے کے بعد زندگی ہے تو ہمارے باپ دادا مر گئے، ان کو تم زندہ کر کے لے آؤ تو ہم یقین کر لیں گے. اس کے پچھلی کلاس میں بھی اسی طریقے کا مشرکین مکہ نے جواب دیا تھا کہ مرنے کے بعد اگر زندگی ہے تو ہمارے باپ دادا کو لا لو. وہاں پہ اللہ رب العزت نے دوسرے انداز میں جواب دیا تھا جو واضح جواب تھا. یہاں پہ اللہ رب العزت دوسرے انداز میں بیان فرماتا ہے، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں آخرت کی دعوت دی تو انہوں نے آخرت کے جواب میں اس طریقے کی بات کہی کہ ہماری زندگی تو بس دنیا کی زندگی ہے، یہیں پہ پیدا ہوئے، یہیں کھانا پینا ہے، اور جو کچھ عیش کر سکتے ہیں ہم عیش کر دیں، اور زمانہ ہمیں مار ڈالے گا. یعنی ہمارا جب وقت آئے گا جب ہم مر جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم ہو جائے گا. اور یہ بات ان کی اپنی سوچ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلائل پیش کیے کہ جس رب نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اس انداز سے پیدا کیا وہ دوبارہ تمہیں پیدا کرنے پہ قادر ہے. اور جب ان کو جواب اس کا مل گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم ٹھیک کہہ رہے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لا لو. تو پھر اللہ رب العزت کہتا ہے نبی مکرم ان کو اس طریقے سے جواب دیجیے. آیت نمبر 26. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے. کس نے زندہ کیا؟ تم نے خود اپنے آپ کو زندہ کیا، تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہو. تمہارے کان، آنکھ، دل تم نے خود بنائے ہو، یا تمہارے ماں باپ نے بنائے، یا کسی ڈاکٹر نے بنایا، یا کسی سائنٹسٹ نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں مارتا ہے. مارتا کون ہے تمہیں؟ وہی تمہیں مارتا ہے. پھر وہی تمہیں روز قیامت جمع کرے گا. مطلب وہ پھر سے وہی تمہیں پیدا کرے گا، روز قیامت جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں. اللہ. اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہاں پر یہ رکوع اپنے اختتام کو پہنچا. آج کی کلاس کا خلاصہ اور دونوں پچھلی رکوع کا خلاصہ بھی ہم دیکھیں گے. رکوع نمبر 18 اور 19 کا مقصد زندگی. آیت نمبر 18 کے اندر ہمیں پتہ چلا شریعت کی اتباع کرنا. ہماری مقصد زندگی یہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا اور شریعت ہی عبادت ہے، اور عبادت میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توحید ہے. تو شریعت کی اتباع کرنا ہے ہمیں. آیت نمبر 18 سے ہمیں مقصد زندگی پتہ چلا. اور رکوع نمبر 2 میں حالات و واقعات پہ سبق لینا ہے. جو بنی اسرائیل کا ہم نے حالات اور واقعات پڑھے ہیں اس سے ہمیں سبق لینا ہے. آج کے اس سورت کی رکوع نمبر 2 میں تھا اللہ ہمارا رب ہے. اللہ ہمارا رب ہے میں نمبر 1 اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو انسانوں کے لیے مسخر کیا، یعنی ان کے تابع فرمان کر دیا. آیت نمبر 12 اللہ تعالیٰ کی حکم سے سمندروں میں کشتیاں چلتی ہے. آیت نمبر 12. تیسرا اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، مطلب انسان کے تابع فرمان کر دیا. آیت نمبر 13 میں. چوتھا مطلب اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے اس کے بارے میں بات چل رہی ہے. چوتھا سب اپنے رب کے طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یعنی ساری مخلوق اپنے رب کی طرف اور سارا انسان اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانے والا. آیت نمبر 15. پانچواں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت نبوت دی. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی،
حکمت بھی دی اور حکومت بھی دی اور نبوت بھی عطا فرمائی. ہمیں بھی اللہ رب العزت نے نبوت بھی دی ہے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین امام الانبیاء، کتاب قرآن مقدس، اور وہ ساری نعمتیں ہمیں بھی عطا کی گئی ہے. آیت نمبر 16. چھٹواں، اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں ایک صاف شہرہ پر ہمیں قائم رکھا ہے. دین کے معاملے میں ایک صاف شہرہ پہ ہمیں قائم رکھا ہے، ایک منہج پہ، دین پہ زندگی گزارنے کے طریقے پہ. اور دین کیا ہے؟ اصل میں دین نام ہے اللہ کے کلام، جس کو ہم سمجھنے کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھیوری ہے، اور اس کا ایکسپلینیشن حدیث ہے، اور اس کا پریکٹیکل صحابہ کی زندگی ہے. تو یہ تین سروت ہے اسلام کو جاننے کے، کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث صحیح، اور اس پر عمل کس طریقے سے کیا جائے گا وہ صحابہ نے نبی مکرم کے سامنے کر کے دکھا دیا، اور ان کی زندگی کو اللہ رب العزت نے سیل لگا دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کے، کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں ایک صاف شہرہ پر ہمیں قائم کر دیا ہے، ہمیں صاف ستھرے دین کے اندر، صراط مستقیم کے اندر ہمیں قائم کر دیا ہے. تو ہمیں مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھنا ہے اللہ کے کلام کو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو. ساتواں، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اختلافی معاملے کا فیصلہ کرے گا. جو بھی ہم اختلاف کر کے اور شہرہ سے سیدھے راستے سے اگر ہٹ جائیں گے تو اللہ رب العزت اس کا فیصلہ کرے گا. آیت نمبر 17 کی روشنی. آٹھواں، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کام کا بدلہ دیا جائے. اس کو ضرور نوٹ کریں. آیت نمبر 22. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی زبردستی اس کو پیدا نہیں کیا ہے، مقصد سے پیدا کیا، حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. تاکہ، کیوں پیدا کیا ہے؟ ہر شخص کو اس کے لیے اس کے کیے کام کا بدلہ دیا جائے. انہوں نے آزمانے کے لیے پیدا کیا، اور اب آزمائش کا انصاف کرے گا، فیصلہ کرے گا، اور فیصلہ کر کے جس کا جو حق ہے اس کو حق دیا جائے گا، اس کو بدلہ دیا جائے گا. یعنی انصاف کے لیے. اور انصاف کتنی اہم چیز ہے جو ہم نماز کے اندر روزانہ پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، کہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے. آیت نمبر 22. 10واں، اللہ تعالیٰ خواہش پرستوں کو گمراہی میں پھینک دیتا ہے، جو اپنی خواہش کے مطابق الہ بناتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو معبود بناتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں پھینک دیتا ہے. آیت نمبر 23 کی روشنی میں اللہ تعالیٰ خواہش پرست کے دل اور کان پر مہر لگا دیتا ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. اللہ رب العزت ایسی فطرت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آیت نمبر 30. 12واں، اللہ تعالیٰ کے بعد کون ہے جو ہدایت دے؟ اللہ رب العزت ایسے عمل کرنے والوں کو ہدایت سے روک دیتا ہے، اور پھر اگر اللہ ہدایت نہ دے تو کون ہے جو ہدایت دے سکتا ہے؟ آیت نمبر 23 کی روشنی میں. 13، اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور پھر وہی موت دیتا ہے. آیت نمبر 26، زندگی اور موت صرف اس کے اختیار میں. 14، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں. جس طریقے سے ہم سو کر کے اٹھنے میں کوئی شک محسوس نہیں کرتے کہ کل صبح تو اٹھنا ہی ہے، اسی طریقے سے قیامت کے دن ہمیں اٹھ جانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی اتباع کرنا سکھائی. آیت نمبر 18 کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے علم لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے سے کی حقیقت کو سمجھائی. آیت نمبر 18 کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کرنا سکھائی. آیت نمبر 12 کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متقی بننا سکھایا. آیت نمبر 19 کی تفسیر کی روشنی میں کامیاب لوگوں کے رویے. کامیاب کون لوگ ہوئے ہیں؟ آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ہے اور کل کچھ آیتیں پڑھی تھی. شکر گزاری کرنا، جو شکر گزار رہے گا وہ کامیاب بندہ ہے. آیت نمبر 12. اور یہ صفت سب ہمارے اندر بھی ہمیں لے کر کے آنا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ کامیاب لوگوں کی صفتیں ہمارے اندر بھی داخل فرما دے. آمین یا رب العالمین. درگزر کرنا. آیت نمبر 14 کی روشنی میں درگزر کرنا، نیک عمل کرنا. آیت نمبر 15 کی روشنی میں جو نیک عمل کرے گا یہ کامیاب لوگوں کی صفت ہے. چوتھا، شریعت کی اتباع کرنا، شریعت کی اتباع کرنا. 18 آیت نمبر 18 کی روشنی میں. پانچواں، بے علم لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا. بے علم لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، جو آیت نمبر 18 میں بتایا گیا. اور چھٹواں، متقی بننا، تقوی اختیار کرنا. آیت نمبر 19 سے بتایا گیا تقوی اختیار کرنا. اور حالات و واقعات سے سبق لینا. جو ہم نے بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات کو پڑھا ہے اس سے سبق لینا. رکو نمبر 2 میں جو بتایا گیا تھا. ناکام لوگوں کے رویے، برائی کرنا. آیت نمبر 21 کی روشنی میں. دوسرا، آپس میں اختلاف کرنا. آیت نمبر 17 کی روشنی میں آپس میں اختلاف کرنا. ٹھیک ہے، آج کی کلاس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیا ہمیں عزم کرنا چاہیے؟ پہلے اس کو دیکھتے ہیں.
آج کی کلاس میں جو بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں کیا عزم کر کے اٹھنا چاہیے، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ آج ان آیتوں کو پڑھتے وقت کیا ہمارے ذہن میں اس قسم کی باتیں آئیں؟ کیا میں نے شریعت کی اتباع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے بے علم لوگوں کی خواہشات کی پیروی سے بچنے کا یا رک جانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے شکر گزاری کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے حالات و واقعات سے سبق لینے کا ارادہ کر لیا ہے؟ حالات اور واقعات سے سبق لینے کا ارادہ کر لیا؟ کیا میں نے خواہشات نفس کو معبود بنانے سے سمجھنے کا ارادہ کیا ہے؟ کیا میں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک رازق جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق و رفیق عطا فرما۔ جب تک یہ رب ہمیں زندہ رکھ، ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل صالح کی توفیق عطا فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔